بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے تیز رفتار زندگی میں ہم بہت سی کتابیں پڑھتے اور بہت کچھ جان لیتے ہیں، لیکن نہیں جان پاتے تو اپنے بزرگوں اور علماؤں کے بارے میں۔ یہی سوچ کر آج میں آپ کے سامنے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر دیں، جس سے ریگولر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ شکریہ۔ دوستوں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، جن کا ذہانت میں امام بخاری کے بعد نمبر آتا ہے۔ ایک بار دارالعلوم کے علماؤں نے آپ سے کہا، حضرت، مصر کے لائبریری جماعت الازہر میں ایک کتاب ہے، آپ چلے جائیں، اس کتاب کو نقل کر کے لے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ دارالعلوم کے لوگوں نے پیسے کا انتظام کر کے علامہ صاحب کو مصر بھیجا۔ اس طرح علامہ صاحب مصر تشریف لے گئے۔ لائبریری میں تشریف لے جانے کے بعد جماعت الازہر والوں نے کہا، حضرت ٹھیک ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ہماری لائبریری کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ہماری لائبریری میں پڑھنے کی اجازت تو ہے، آپ مطالعہ کر لیں، لیکن نقل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو نقل کرنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر ہماری لائبریری میں کون آئے گا؟ ہماری لائبریری میں اس کتاب کے مطالعے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اگر ہم اجازت دے دیں تو پھر یہ کتاب ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ حضرت نے کہا، ٹھیک ہے، لے آؤ۔ حضرت نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور کتاب لائبریری میں رکھ کر واپس چلے آئے۔ جب یہاں واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ لائبریری میں نقل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مطالعہ کر کے چلا آیا۔ مدرسے کے لوگوں نے کہا، پھر تو مدرسے کا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کا مصر جانا آنا، رہنا کھانا، ٹکٹ وغیرہ میں بہت رقم خرچ ہو گیا اور کام بھی نہیں بنا۔ اب آپ ایسا کریں کہ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا رقم کٹواتے رہیں، جس سے مدرسے کا نقصان کچھ کم ہو۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، سوچ کر بتاتے ہیں۔ دوسرے دن علامہ صاحب نے کتاب لکھ کر دارالعلوم کے علماء کو پیش کی کہ حضرت، یہ کتاب ہے جس کے لیے آپ نے مجھے مصر بھیجا تھا۔ ایسا کریں، آپ اس کتاب کو مصر بھیج کر ملوا لیں۔ وہ کتاب مصر بھیجی گئی۔ جب مصر والوں نے لائبریری میں رکھی کتاب سے ملایا تو ایک حرف بھی غلط نہیں پایا۔ انہوں نے کتاب کے صحیح ہونے کی تصدیق کی اور مہر لگا کر بھیج دی۔ دوستوں، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے لیے چنا تھا اور ایسا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ایک نقلی زندگی جی رہے ہیں، اللہ اس کو اصل میں تبدیل کر دے اور ہمیں دین کا علم دے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک جوہری اور چور کا دلچسپ واقعہ۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔ کسی زمانے میں ایک جوہری تھا، سنار، جس کے پاس مختلف قسم کے ہیرے اور موتیاں تھیں۔ ایک محفل میں اس نے مختلف ڈبیاں لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں
اور ایک موتی دکھا کر کہنے لگا یہ موتی شب افروز موتی ہے جو رات میں چمکتی ہے۔ خیر دکھانے کے بعد اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ جوہری نے کہا میں تو بمبئی جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، میں بھی بمبئی جا رہا ہوں، چلو اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ جوہری اس کے ارادے سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے اور اس کا ارادہ موتی کو چرانے کا ہے، لیکن وہ بھی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا آ جائیے اکٹھے چلتے ہیں۔ سفر شروع ہوا اور رات ہو گئی تو اس نے دونوں ایک جگہ رک گئے اور سامان اتارا، سونے کی تیاری کی تو دونوں نے اپنی قمیض اتار کر لٹکا دی۔ جوہری نے نظر بچا کر موتی چور کی قمیض میں ڈال دی اور اطمینان سے سو گیا۔ چور تو پہلے سے ہی اس کے سونے کے فراق میں تھا۔ جب جوہری کے خراٹے آواز گونجنے لگی تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں تلاش کی، خیر سب کچھ تلاش کر لیا، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا اور جوہری اٹھ گیا اور نظر بچا کر چور کی قمیض سے موتی نکال کر اپنے جیب میں واپس رکھ لیا۔ صبح جب ناشتے پر بیٹھے تو چور نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا ارے بھائی وہ آپ کے موتی کی چمک دکھائی نہیں دے رہی؟ تو جوہری نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا میرے پاس ہی تو ہیں، اور جیب سے موتی نکال کر سامنے رکھ دی۔ چور دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ میں نے تو سارا رات ٹٹولا، یہ اگر رکھتا ہے تو کہاں رکھتا ہے؟ خیر آج رات صحیح، دن بھر سفر کرنے کے بعد رات میں کھانے کے بعد دونوں نے اپنی قمیض نکال کر ٹانگ دی۔ جوہری نے پھر ڈبی نکال کر چور کی قمیض میں ڈال دی اور بے فکر ہو کر سو گیا۔ چور پھر سے ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں موتی تلاش کرتا رہا اور جوہری مزے سے سوتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے نظر بچا کر پھر موتی چور کے قمیض سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ چور کے اٹھنے سے بعد دونوں اکٹھے پھر ناشتے پر بیٹھے اور چور کہنے لگا آپ کے ہیرے کی چمک دکھائی نہیں دے رہی؟ جوہری نے جواب دیا میرے پاس ہی تو ہیں، جیب سے نکال کر ڈبیا سامنے رکھ دی اور موتی چمکنے لگا۔ چور پھر سوچنے لگا یار یہ موتی رکھتا کہاں ہے؟ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا اور چور سارے سامان کو ٹٹولتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور موتی نہیں ملا۔ خیر جب صبح ہو گئی تو جوہری نے پھر موتی نکال کر اپنے پاس رکھ لی۔ صبح جب ناشتے پر اکٹھے ہوئے تو چور پھر پوچھنے لگا یار آپ کے موتی کی چمک دکھائی نہیں دے رہی جو آپ کہتے ہیں کہ رات میں چمکتی ہے؟ قمیض میں ہاتھ ڈالی اور موتی نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا اصل میں موتی ڈبی میں تھی جس کی وجہ سے اس کی چمک نہیں دکھائی دے رہی تھی، یہ میرے پاس ہی تو ہے۔ اس پر چور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میں روز رات میں تلاش کرتا ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں میں نے موتی تلاش نہیں کی، یہ موتی رکھتا کہاں ہے؟ چور نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہمسفر نہیں تھا، میں تو چوری کے ارادے سے تیرے ساتھ لگا تھا، لیکن آپ میرے بھی استاد نکلے، مجھے اتنا بتا دو یہ موتی آپ رکھتے کہاں ہو؟ میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آپ کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا، سب کچھ تلاش کر لیا، لیکن یہ مجھے کہیں نہیں ملا، آپ یہ رکھتے کہاں ہو؟ سچ بتاؤ۔ جوہری نے جواب دیا لوگوں کی جیبیں ٹٹولتے ہو، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا؟ تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ذرا اندر اتر کر بھی دیکھو۔ دوستوں اسی لیے جب انسان اپنے اندر اتر کر دیکھے گا تب اسے سراغ زندگی مل جائے گی، لیکن ہم دائیں بائیں تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے اندر اتر کر نہیں دیکھتے۔ انسان کو زندگی ملتی ہی تب ہے جب وہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاتا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے جھک کر اپنی زندگی کی سربلندی حاصل کیجیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں محمود غزنوی کے انصاف کی ایک عظیم داستان۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ ریگولر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ دوستوں، ایک بار محمود غزنوی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ محمود نے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہیرے کی شکل میں کر کے اس تھیلی میں بھر دی۔ مجھے ایک بار سفر میں جانا ہوا، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر سفر میں یہ تھیلی لے جاؤں تو میری زندگی بھر کی کمائی کوئی لوٹ نہ لے، اس لیے میں نے یہ تھیلی اس شہر کے قاضی کے پاس رکھ دیا اور میں سفر میں چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب میں لوٹا تو قاضی صاحب کے پاس تھیلی لینے گیا۔ جب گھر جا کر تھیلی کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھیلی میں کھوٹے سکے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میں قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں چور ہوں؟ کیا تھیلی کہیں سے پھٹی ہے؟ کیا کہیں سے کھلی ہے؟ جس طرح ٹاکے لگا کر تو نے تھیلی سلی تھی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ حضور، ٹاکے بھی لگے تھے اور تھیلی کہیں سے پھٹی اور کھلی بھی نہیں تھی۔ میری زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو گئی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگا، تو جا اور تھیلی چھوڑ جا، جب میں تجھے بلاؤں تب آنا۔ محمود غزنوی نے دربار برخاست کیا اور کہنے لگا، میں 3 دن کے سفر پر جا رہا ہوں۔ جب سبھی لوگ چلے گئے، محمود نے اپنے جیب سے چھری نکالی اور اپنے تخت پر بچھے گدے کو چھری سے پھاڑ دیا اور باہر نکل گیا۔ دربان کو حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد دربار میں کوئی نہ آئے۔ دوسرے دن جب صفائی کرنے والا صفائی کی غرض سے داخل ہوا اور نظر گدے پہ پڑی تو چلانے لگا۔ شور سن کر دربان بھی اندر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ گدا پھٹا ہوا ہے۔ صفائی والا کہنے لگا، میں نے گدا نہیں پھاڑا، خدا کی قسم میں نے گدا نہیں پھاڑا، یہ پہلے سے ہی پھٹا ہوا تھا۔ دربان کہنے لگا، یہ تو کوئی نہیں، بادشاہ کہہ کر گئے تھے صفائی کرنے کے سوا اور دربان کے سوا یہاں کوئی نہ آئے۔ بادشاہ تو ہم سب کو سولی پر لٹکا دے گا، کیا کریں؟ دربار کے سارے ملازم اکٹھا ہو گئے۔ ان میں ایک کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ اس طرح سلے گا کہ جس نے گدا پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ بہت بڑا رفوگر ہے۔ سارے ملازمین نے کہا، ہم اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بلا لا، نہیں تو بادشاہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ احمد رفوگر کو بلایا گیا۔ اس نے گدا دیکھا اور بولا، فکر نہ کرو، میں اسے اس طرح سے سی دوں گا کہ کوئی جان بھی نہ سکے گا کہ یہ گدا کبھی پھٹا بھی تھا، مگر میں اس کی منہ مانگی قیمت لوں گا۔ سبھی نے کہا، تم سلو، ہم دیں گے۔ اس نے سل دیا اور چلا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت تشریف لائے اور آتے ہی پہلی نظر گدے پر ڈالی اور ملازمین کو بلا کر کہنے لگے، مجھے بتاؤ یہ گدا کس نے سلا؟ میں خود اس کو پھاڑ کر گیا تھا۔ سارے خاموش ہو گئے۔ اس میں سے ایک بولا، جناب اس کو احمد رفوگر نے سلا ہے۔ احمد رفوگر کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتا گدا تو نے سلا ہے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت
آپ کے سارے ملازمین مل کر میرے پاس آئے، میں کیا کرتا؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ بادشاہ نے کہا واقعی تو بڑا کاریگر ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا یہ گدا پھٹا کہاں سے ہے۔ پھر جیب سے اس شخص کی تھیلی نکالی اور بولا اچھا بتا، اسے بھی تو نے ہی سلا ہے؟ کہنے لگا جان کی امان پاؤں تو بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے فلاں شہر کے قاضی کا کام ہے، وہ میرے پاس لے کر آیا، میرے سامنے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے، مجھے بھی کچھ انعام کے طور پر دیا، تب میں نے اس کو رفع کیا تھا۔ محمود نے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد قاضی کو بلایا۔ قاضی حاضر ہوا۔ محمود نے قاضی سے پوچھا آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ نے فلاں شخص کے ہیرے نکال کر تھیلی میں کھوٹے سکے بھر دیے ہیں، آپ اسے اس کے ہیرے واپس کر دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا قاضی صاحب میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ سب سچ بتائیں۔ قاضی صاحب نے پھر وہی جواب دیا۔ محمود نے پھر بھرے عدالت میں قاضی اور اس شخص کو بلا بھیجا اور پھر قاضی سے ہیرے واپس کرنے کو کہا۔ قاضی کہنے لگا میرے پاس ہیرے ہے ہی نہیں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں اس شہر کا قاضی ہوں۔ بادشاہ نے احمد رفوگر کو بلانے کا حکم دیا۔ احمد رفوگر کو پیش کیا گیا۔ احمد رفوگر کو دیکھتے ہی قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگا قاضی صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ مجھے سب سچ بتا دیں، آج بھرے دربار میں اپنے جرم کو قبول کریے۔ قاضی صاحب کی گردن شرم سے جھک گئی۔ محمود غزنوی غصے سے بولا نکل جا میرے دربار سے، میں نے تجھے عزت دی، قاضی بنایا، اونچی تنخواہ دی، تو نے کیا کیا؟ مجھے رسوا۔ قاضی کے گھر کی تلاشی ہوئی، ہیرے برآمد ہوئے۔ محمود نے وہ ہیرے اس شخص کو واپس کر دیے اور قاضی کو جیل ہو گئی۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو دیر سے صحیح اللہ ہماری پکڑ فرماتا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، ہمیں سزا ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سبھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے، اس کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بادشاہ اور مزدور کا دلچسپ واقعہ۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ریگولر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ شکریہ۔ کسی زمانے میں ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ ایک رات وہ اپنے ملک کے لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے بھیس بدل کر اپنے وزیر کے ساتھ نکلا۔ راستے میں اسے ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ملا۔ قریب جا کر اس نے سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا، جس سے وہ بڑا حیران ہوا۔ وزیر گھوڑے سے نیچے اترا، اس شخص کو دیکھ کر بولا بادشاہ سلامت، یہ شخص تو مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے ملک میں لاش اس طرح پڑی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ یہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرو، لیکن افسوس کوئی انسان وزیر کے کہنے پر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد دو نوجوان آئے، وہ بادشاہ کو بھیس بدلنے کی وجہ سے نہیں پہچان سکے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم دونوں اس شخص کو جانتے ہو کہ یہ کہاں رہتا ہے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں
ہم اس کا مکان جانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر آؤ ہم اس کو اس کے گھر پہنچا دیں تاکہ لوگ اس کے موت کے بعد اس کے جنازے کی نماز پڑھ سکیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا شرابی ہے، یہ تو ہر روز طوائفوں کے پاس جاتا ہے، ہم نہ اس کو ہاتھ لگائیں گے اور نہ ہی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جنازہ نہ سہی، اسے اس کے گھر پہنچانے میں ہماری مدد کرو۔ بے حد اصرار پر وہ راضی ہوئے اور چاروں اسے لے کر اس کے گھر پہنچے۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی تو زار و قطار رونے لگی اور بولی بہت نیک انسان تھا جو آج دنیا سے چلا گیا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ یہ نوجوان تو کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی تھا، شرابی تھا، اس سے بڑا شرابی تو اس علاقے میں کوئی نہیں۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ اے عورت، چونکہ تو اس کی بیوی ہے اس لیے تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ نیک انسان تھا، باہر نکل کر دیکھ، تیرے شوہر کو ہر شخص برا آدمی سمجھتا ہے۔ بیوی کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، میرا شوہر ایک جگہ پر مزدوری کرتا تھا، اسے تھوڑی تنخواہ ملتی تھی، اسی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر وہ روز ایک بوتل شراب کی خرید کر لاتا تھا اور اسے نالے میں بہا دیتا تھا۔ ایسا وہ روزانہ کرتا تھا۔ میں پوچھتی تھی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو روز شراب کی بوتل خریدتا ہے، سارے شہر والے تجھے شرابی کہتے ہیں۔ وہ بولا کہنے دو، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں نیکی کے کام کر سکوں، اس لیے یہ شراب اس نیت سے خریدتا ہوں کہ ایک دو بوتل پھینکنے سے شاید ایک دو لوگ برائی کے کام سے بچ جائیں۔ میری نیت ایک دو لوگوں کو گناہ سے بچانے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے محلے کے قریب ایک طوائف رہتی ہے، اسے روز رات چپکے سے جا کر کچھ پیسے دے دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا یہ پیسے رکھ لو اور گناہ کے کام کرنے چھوڑ دو۔ یہ دو کام وہ روز کرتا تھا، اس کا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ میں اسے سمجھاتی تو جو کام کرتا ہے سارے شہر کے لوگ تجھے شرابی اور زانی کہتے ہیں اور تجھ سے نفرت کرتے ہیں، تیرے مرنے پر تیرا جنازہ کون پڑھے گا؟ وہ کہتا تھا کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، انشاءاللہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء اور قاضی اور اس ملک کا بادشاہ پڑھے گا۔ میں کہتی تو پاگل ہو گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، کل اس شخص کے جنازے کی نماز ہوگی، اس ملک کے بڑے بڑے علماء، قاضی اور جنازے میں شریک ہوں گے، میں خود اس جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ دوستو، اگر اللہ ہم سے راضی ہے اور تمام دنیا ہم سے ناراض ہے تو خدا کی قسم ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اس کے برعکس اگر دنیا والے ہم سے راضی اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم سراسر خسارے میں ہیں۔ پیارے دوستوں، اسی لیے ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک فقیر اور ایک دولت مند انسان کا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت برباد کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک دولت مند انسان تھا جس نے ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی، اعلیٰ مکان تھا،
ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی فقیر نے صدا لگائی۔ اس کی بیوی ایک نیک عورت تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی سائل دروازے پر آتا وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیتی۔ حسب معمول اس نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں فقیر کو ایک روٹی دے آؤں۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ وہ روٹی لے کر گئی اور فقیر کو دے دیا۔ جب واپس آئی تو اس کا شوہر کہنے لگا یہ فقیر ذلیل ہوتے ہیں، ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتے، کسی وقت بھی آ جاتے ہیں اور بہت کچھ۔ خیر بات ختم ہو گئی، لیکن اس شخص کی تکبر کی باتیں اللہ کو پسند نہیں آئی اور کچھ عرصے کے بعد کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا۔ جو پیسے اس کے پاس جمع تھے دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مکان بیچنا پڑا قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لیے۔ پھر یہ بیمار رہنے لگا اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اسے اپنی بیوی سے طلاق لینا پڑا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کا خرچ نہیں چلا سکتا تھا۔ طلاق کے بعد لڑکی اپنے ماں باپ کے وہاں آ گئی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ چونکہ لڑکی خوبصورت تھی اور خوبصیرت بھی، اس لیے اس کے رشتے کا پیغام آنے لگا۔ ایک جگہ ماں باپ کو رشتہ پسند آیا اور ماں باپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ جب اس کی شادی ہوئی اور یہ اپنے شوہر کے گھر گئی تو دیکھا اس کا دوسرا شوہر بہت امیر انسان تھا، بڑا بنگلہ، بڑا کاروبار، گاڑی، نوکر چاکر، عالیشان کپڑے اور زیور، سب کچھ تھا۔ ایک دن یہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، تبھی دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ چونکہ اس لڑکی کی عادت تھی کہ یہ ہمیشہ فقیروں کو دیا کرتی تھی، اس لیے اس نے روٹی اٹھائی اور اپنے شوہر سے اجازت مانگی۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ روٹی لے کر وہ دروازے پر گئی۔ اس کا شوہر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک اسے دروازے پر اپنی بیوی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا شوہر بھاگ کر دروازے پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دروازے پر بے ہوش پڑی ہے اور فقیر روٹی لے کر جا چکا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، اندر لے گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو شوہر نے پوچھا اللہ کی بندی کیا ہو گیا، تو بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی جب میں روٹی دینے فقیر کے پاس پہنچی اور روٹی دیا تو میں نے دیکھا یہ فقیر وہی انسان تھا جو میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا۔ یہی دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا اچھا یہ تو بتلاؤ، ہماری شادی کو کافی وقت ہو گیا، کیا تم یہ جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی تم کون ہو؟ شوہر بولا یاد کرو ایک وقت تھا جب تم روٹی دینے آئی تھی اور میں تمہارے دروازے پر کھڑا تھا، میں وہی فقیر ہوں۔ دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے بے شمار دولت عطا فرمائی، کاروبار عطا فرمایا اور میں آج ایک بڑا تاجر بن گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے سارا کچھ دوسرے فقیر کو دے کر اسے بڑا تاجر بنا دیا اور اسے فقیر بنا کر اس کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ اس لیے ہم اپنی اوقات نہ بھولیں، کسی کو تانا نہ دیں، تکبر کی باتیں نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتا اللہ کو ہماری کون سی بات ناگوار گزرے اور اللہ ہماری پکڑ فرما لے۔ اسی لیے تکبر نہ کریں، اگر ہو جائے معافی مانگ لیں۔
اللہ کی قسم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش، ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے جلد حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر پڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کا دربار لگا ہے کہ اچانک ایک شخص کو کچھ لوگ پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر ان کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ میں اس شہر مدینے میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک سبز چاراگاہ دکھائی دیا۔ میرا اونٹ بھوکا تھا، وہ چاراگاہ میں داخل ہو گیا۔ چونکہ چاراگاہ ان کے باپ کا تھا، اس لیے اس نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا۔ پتھر میرے اونٹ کی آنکھ پر لگی اور وہ اندھا ہو گیا۔ جس پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر ان کے باپ کو مارا، جو ایسی جگہ لگی کہ وہ فوراً مر گیا۔ میرا ارادہ ان کے باپ کو جان سے مارنے کا نہیں تھا۔ بہرحال میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، اور اب آپ جو سزا دیں گے قبول ہے، لیکن میرے بھائی اور میرے دوست کا رقم میرے ذمے ہے، اور وہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ وہ کہاں رکھی ہے۔ اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، کیونکہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس صورت میں میرے بھائی اور دوست کی امانت ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میں 3 دن کے اندر اس امانت کو ان تک پہنچا کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور فرمایا، اگر کوئی شخص تیری ضمانت دینے کو تیار ہو تو میں تجھے 3 دن کی مہلت دینے کو تیار ہوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پورے مدینے میں اس کو جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ اس شہر میں اجنبی تھا۔ اس کی نظریں تھک کر واپس آ گئی۔ تبھی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، حضرت عمر، میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں، اگر یہ نہ آیا تو پھر میری گردن حاضر ہے۔ سبھی لوگوں کی نظریں اس شخص کو دیکھنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ضمانت پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کے وقت پر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، پر آنے والا ابھی تک نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے، ابو ذر، تو نے غلطی کی، ایک اجنبی پر بھروسہ کر لیا، دیکھ ابھی تک وہ نہیں آیا۔ ہمیں نہیں لگتا وہ واپس آئے گا، کیونکہ یہاں موت اس کا انتظار کر رہی ہے، بھلا وہ کیوں آئے گا؟ تو نے غلطی کی جو اس کی ضمانت دی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر وہ نہ آیا تو میری گردن حاضر ہے۔ لوگ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ دور سے گرد و غبار اڑنے لگا اور ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا دربار کی طرف آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا یہ وہی شخص تھا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام عرض کیا اور کہنے لگا میں حاضر ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر یہ تو بتلاؤ جب تو اسے نہیں جانتا تھا تو نے اس کی ضمانت کیسے دے دی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک اجنبی شخص میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ضمانت مانگ رہا تھا اور وہ چاروں سمت دیکھ رہا تھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور ضمانت دیتا۔ میں نے یہ سوچا نہ آیا تو اپنی جان سہی، لیکن کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نے ضمانت مانگی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی طرف پلٹے اور پوچھا اچھا تو بتا جب تو چلا گیا اور تجھے پورے مدینے میں جاننے والا کوئی نہیں، نہ آتا تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، پھر تو پلٹ کر موت کے منہ میں کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ ایک اجنبی کی ضمانت اس شہر میں ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے نہیں جانتا۔ اگر میں پلٹ کر نہ گیا تو لوگ قیامت کے دن تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قتل کے احکام جاری کر دیے تو جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے بھی اپنے باپ کی مجرم کو معاف کر دیا، ہم نہیں چاہتے ایک ایسے شخص کو سزا ملے جو امانت دار بھی ہے اور وعدے کا پابند بھی۔ دوستو یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگی میں نہ تو وعدے پورے کرتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی طرز زندگی ایسی بدل لی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ہم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں جس سے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے موقع پر جو دعوت دی اس واقعے کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستو خندق کے جنگ کے وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ سخت دھوپ تھی اور سبھی لوگ بھوکے پیاسے تھے۔ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو بلایا۔
اور کہنے لگے میں نے اپنے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے کھندق کھودتے ہوئے دیکھا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں انہیں کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیوی نے کہا ہاں، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے، آپ ایسا کریں بکری کے بچے کو ذبح کریں، میں جو کو پیس کر روٹی بنا دیتی ہوں، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بولے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے کہنے جا رہا ہوں، تب تک تم دعوت کا انتظام کر لو۔ آپ کی بیوی کہنے لگی دیکھو ہمارے پاس جو کھانا ہے وہ 15 لوگ ہی کھا سکتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دعوت کی بات کہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کے کان میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے گھر پر تھوڑا سا سالن اور روٹی بنوائی ہے، میں آپ کو لے کر 15 صحابہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور خندق والوں کو مخاطب کر کے فرمایا سنو، سبھی لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، دوپہر میں جابر کے وہاں سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بھاگے اور اپنے گھر کی طرف آئے، اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق والوں کو دعوت دے دی، اب کیا کرے؟ کھانا تو صرف 15 لوگوں کا ہے اور 1500 لوگ خندق کھود رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا گھبراؤ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے تو انتظام کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جابر، جب تک میں خود تمہارے گھر نہ آؤں تم ہانڈی کو نہ اتارنا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہانڈی کو اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا اور سب کو کہنے لگے آؤ بھائی بیٹھو۔ سبھی لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے گئے اور صحابہ ایک ایک کر کے کھا کر جاتے رہے۔ 1500 آدمی کھانا کھا گئے اور ہانڈی بھی سالن کی بھری پڑی ہے اور روٹیاں بھی اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں۔ جب سارے لوگ کھا کر چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری ہڈیاں جمع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈیوں کو جمع کر کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے اللہ سے دعا کی اور سامنے رکھی ہوئی ہڈیاں بکری کا بچہ بن کر کھڑا ہو گئی اور چلنے پھرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے اللہ نے کھلا دیا، یہ اپنی بکری کا بچہ لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنی جو بھی سنبھال، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ دوستو، جب ہم اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ دوستوں کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور برائیوں سے دور رکھے، اور روز جزا کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ اللہ یوں ہی آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ان کے عدالت میں ایک عجیب مقدمہ آیا۔ دو شخص حاضر ہوئے، ان میں سے ایک شخص نے دوسرے کو 4 ایکڑ زمین بیچی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس زمین تھی، چونکہ میں کاشتکاری نہیں کرتا، اس لیے میں نے اپنی زمین ایک کسان کو بیچ دی جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ جب کسان نے زمین خرید لی اور پہلے دن اس زمین میں ہل چلا رہا تھا، اس زمین میں دبا ایک خزانہ اسے ملا۔ جب اس نے دیکھا اس میں قیمتی ہیرے جواہرات تھے، وہ خزانے کو لے کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا ہے، میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں، اس لیے اس سے تو رکھ لے، تیرا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے زمین بیچ دی، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اب تیرا ہے، اس لیے تو اس خزانے کا مالک ہے، تو اسے رکھ لے۔ لیکن یہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سنی، پھر جس نے زمین بیچی تھی اس سے کہنے لگے، مجھے لگتا ہے یہ خزانہ تیرا ہی ہے، تیرے بزرگوں نے اس خزانے کو زمین میں دبایا ہوگا، تو نہیں نکال سکا، اس لیے تو اس کا وارث ہے، تیری وراثت ہے، تو ہی رکھ لے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر قیامت میں مجھ سے سوال کیا گیا اور یہ میرا نہ ہوا تو کیا آپ اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں، میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسان کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے، بھائی اس شخص نے تو زمین بیچ دی، اب اس میں جو کچھ ہے تیرا ہے، تو ہی رکھ لے۔ اب وہ شخص کہنے لگا، حضرت عمر، آپ قیاس کر رہے ہیں، یہ خزانہ میرا نہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں۔ اگر میں قیامت کے دن پھنس گیا، کیا آپ اس دن میرے ساتھ دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں بھائی، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا فیصلہ دوں؟ تم ایسا کرو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قاضی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کو قاضی بنایا تھا۔
دونوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمارا مقدمہ الجھ گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ کون سا مقدمہ ہے جس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوا؟ مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے میں بہت بڑا قاضی ہوں، پر یہاں تو میں بھی پھنس گیا کہ کیا فیصلہ کروں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد زمین بیچنے والے سے پوچھا تیرے بچے کتنے ہیں؟ وہ بولا جوان بیٹا ہے۔ پھر زمین خریدنے والے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا جوان بیٹی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر کے جہیز میں سارا سامان دے دے، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دونوں اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ دوستو آپ کو بتا دوں یہ دونوں شخص بھی صحابی رسول تھے۔ ہم ذرا سوچیں کہ وہ بھی کیا دور تھا، لوگوں کے دلوں میں دولت کی کوئی قیمت نہیں تھی، کیونکہ ان کی تربیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج ہم ان کی امت ہو کر دولت کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اتنی ہی دولت حاصل ہوگی جتنی ہماری قسمت میں ہے۔ ہم سنتوں کا خیال نہیں کرتے، کیسی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ دوستوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان، یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک گستاخ کنیز کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستوں کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اسے شان و شوکت میں رہنے کی عادت تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا فریادیں سن رہا تھا۔ آج فریادیوں کی کچھ زیادہ ہی بھیڑ تھی۔ صبح سے فریاد سنتے سنتے بادشاہ کو تھکان محسوس ہوئی۔ اس نے کنیز کو بستر لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کو نرم اور پھولوں سے سجی بستر پر سونے کی عادت تھی۔ کنیز جب بادشاہ کا بستر لگا رہی تھی، اچانک اسے خیال آیا آخر بادشاہ کو ایسے بستر پر سونے میں کیا لذت ملتی ہے۔ یہی سوچ کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ بستر نرم تھا اور کنیز صبح سے کام کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اسے نیند آ گئی اور وہ بستر پر سو گئی۔ دوسری طرف بادشاہ نے دربار برخاست کیا اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنے بستر کے قریب پہنچا اور کنیز کو بستر پر سوئے ہوئے پایا، بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور وہ چلانے لگا۔ ایک ادنا کنیز کی یہ جرأت کہ وہ بادشاہ کے بستر پر لیٹ سکے۔ آواز سن کر کنیز کی آنکھ کھل گئی اور بادشاہ کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ بادشاہ نے کنیز سے کہا تیری اتنی ہمت کہ تو میرے بستر پر سو رہی ہے، اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے دربان کو بلا کر کہا پکڑ لو اس کنیز کو اور سب کے سامنے اسے 100 کوڑے لگایا جائے۔
کنیز کو پکڑ کر قید خانے میں لایا گیا۔ پھر سرعام جلاد نے اسے کوڑے لگانے شروع کیے۔ کنیز کو جب کوڑے لگتے وہ رونے لگتی۔ روتے روتے اچانک وہ ہنسنے لگی۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ خود موجود تھا۔ اس نے جلاد کو بلا کر کہا، پوچھ اس کنیز سے کہ یہ روتی کیوں ہے اور پھر ہنستی کیوں ہے؟ جلاد نے کنیز سے پوچھا، اے کنیز یہ بتا تو رو کیوں رہی ہے اور رونے کے بعد پھر تو ہنستی کیوں ہے؟ کنیز نے جواب دیا، تجھے نہیں پتا جب کوڑے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ گیا، تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا میں تو ایک لمحے کے لیے بادشاہ کے بستر پر سوئی تو مجھے یہ سزا ملی۔ بادشاہ تو اس بستر پر سالوں سے سوتا آ رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سن کر بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کنیز کو رہا کرنے کا حکم دیا اور خود پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ بادشاہ سوچنے لگا یہ کنیز تو بالکل سچ کہتی ہے۔ بادشاہ کو کنیز کی یہ بات ایسی لگی کہ اس نے درویشی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ لیا۔ اس نے ملکہ کو بلا کر کہا، میں بہت عیش و آرام کی زندگی بسر کر چکا لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے میں اس تخت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ملکہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں بھی آپ کے ساتھ ہی زندگی بسر کروں گی۔ میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں آج آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی۔ بادشاہ نے اپنا ملک چھوڑ دیا اور دور ایک جنگل میں جا کر ایک جھوپڑی بنائی اور ملکہ کے ساتھ رہنے لگا۔ دونوں دنوں رات صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ بادشاہ محنت کر کے پیسے کماتا اور اس سے ان کی زندگی گزرنے لگی۔ ایک شب جب ملکہ سوئی تو خواب میں اس نے ایک بڑا محل دیکھا جو بہت خوبصورت تھا لیکن اس کا ایک کنگورا غائب تھا۔ جب ملکہ نے یہ بات بادشاہ کو بتائی، بادشاہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا، یہ تو بتاؤ کہ تم محل سے کوئی قیمتی چیز تو نہیں لائی؟ ملکہ نے جواب دیا، میں چند سادے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں لائی۔ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک ملکہ کو یاد آیا اور کہنے لگی، ایک نیلم کی تسبیح جو میرے پاس ہمیشہ رہتی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے فوراً تسبیح منگایا۔ بادشاہ تسبیح کو بازار لے گیا اور اسے بیچ کر سارا رقم غریبوں میں صدقہ کر دیا اور ایک سادہ تسبیح لا کر ملکہ کو دیا۔ ملکہ جب اس شب سوئی تو اسے وہی خوبصورت محل دکھائی دیا جس کا کنگورا بالکل صحیح اور درست تھا۔ دوستوں، اس طرح بادشاہ اور ملکہ نے اپنی آخرت کی تیاری کی۔ آج کی زندگی میں ہم دنیا بنانے کے بارے میں تو سوچتے ہیں مگر آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، جبکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ دوستوں کو بھی سمجھ دے کہ ہم اپنی آخرت کا خیال کریں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں جس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کیسے پڑا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے عطا کیا وہ قرآن ہے، اور دوسرا معجزہ شب معراج۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کو بتایا۔ اس وقت اسلام کے دشمن ابو جہل کو جب اس بات کا پتہ چلا، وہ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے پوچھتا، بتاؤ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کفار کہتے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس بات پر وہ خوش ہو کر مذاق اڑاتا۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ ڈھول بجانے والوں کو رکھا تھا۔ جب ڈھولچی ڈھول پیٹ کر لوگوں کو اکٹھا کرتے، یہ وہاں پہنچ کر لوگوں سے اس واقعے کو بتاتا اور کہتا، لوگوں نئی بات سنو، حضرت محمد کہتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا، میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، پھر واپس پلٹ آیا۔ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ لوگ انکار کرتے، پھر یہ مذاق اڑاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو ابو جہل انہیں کہنے لگا، بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور پھر لوٹ آیا ہوں، تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ 1 مہینے جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینے آنے میں لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف چھو کر بھی آئے تو 2 مہینے لگتے ہیں، اس لیے یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ اب معاملہ گرم ہے، اس لیے کہنے لگا، تیرا یار ہی تو کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور رات کے مختصر حصے میں لوٹ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، کیا یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کے رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا، چونکہ انہوں نے واقع معراج کی تصدیق کی تھی۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت سچا۔ اس لقب کا انہوں نے زندگی بھر خیال رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے، جب کافروں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے گھیرا بندی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سرحد سے باہر نکلنے لگے تو کچھ نوجوان وہاں موجود تھے گھیرا بندی کے لیے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتے تھے اور حضرت ابو بکر کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، میرا نام ابو بکر ہے۔
پھر انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر وہ یہ کہتے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ انہیں گرفتار کر لیتے، لیکن صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی چھپا لی اور جھوٹ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے بہترین جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ عربوں کے وہاں جب قافلہ نکلتا تھا تو ایک شخص جس کو راستے کی جانکاری ہوتی تھی وہ انہیں لے کر چلتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھا، جبکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں تو بھٹکا ہوا انسان تھا اور یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے مجھے سچا راستہ دکھا کر میری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اور آپ دوستوں کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے اور ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر جب جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، آپ کے شہادت کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے آزمائش کرنے کے لیے۔ اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بہت زیادہ قرض چڑھ گیا، چونکہ قرضے بہت زیادہ تھے تو قرض لینے والے آپ کے پاس روزانہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے آتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باغ میں کھجوریں لگی تھیں۔ جب میری کھجوریں پک کر تیار ہونے لگیں تو جب مقروض یعنی قرض وصول کرنے والے آتے تو میں کہتا یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتہ مجھے بھی تھا کہ کھجوریں کم ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ کھجوریں پک گئی تو کیا دیکھتے ہیں کھجوریں بہت کم تھیں اور قرض کئی گنا زیادہ ادا کرنی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے کہا، کسی نے نہ سنی۔ جب تھک گیا تو در رسول پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، مجھے قرض چکانا ہے، کیا کروں؟ یہودیوں کے پیسے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کئی بار کہا وہ نہیں مانتے۔ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، ایسا کرو، قرض تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو، یہ دھوکے باز نہیں ہے، یہ الجھ گیا ہے۔ لیکن وہ نہ مانے، کہنے لگے سارے ہی لینے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو سارے ہی قرض لینے ہیں، پھر ٹھیک ہے کل آنا، سارے ہی دے دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کھجوریں اتار کر رکھنا، میں کل آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لائے، باغ کے 2-3 چکر لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور بولے بلا جسے قرض دینے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پہلے یہودی کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے درہم دینار دینے ہیں، اس نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو تولتا جا اور دیتا جا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں تولی اور اسے دے دی اور بولے یا رسول اللہ اس کا قرض پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے چل 4-5 کلو زیادہ کھجوریں دے دے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بھی دے دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چل دوسرے کو بلا۔ میں نے بلایا، اسے بھی کھجوریں تول کر دیں، 4-5 کلو اسے بھی زیادہ دیں۔ اس طرح میں تولتا گیا، دیتا گیا، حتیٰ کہ سارے قرض پورے ہو گئے۔ کہتے ہیں قرض بھی پورے ہو گئے اور 4-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین سے اٹھے، لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پر رکھا اور فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کر مجھے خبر دینا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھیں یا اب جب میں جا رہا ہوں تب کھجوریں زیادہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن بہت زیادہ، میں تھک گیا، جتنی کھجوریں دیں اس سے زیادہ تول کر میں نے چھوڑ دی۔ میں مسجد گیا، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کھجوریں کم تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کھجوریں کئی گنا بڑھ گئیں، میں تول آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ بات جا کر حضرت عمر کو بتلا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے بولا اے عمر میری رائے تھی کہ جتنا میرا قرض تھا کھجوریں اس سے 11 گنا کم تھیں، میں سارے کھجوریں بانٹ دیتا پھر بھی میرا قرض نہیں اترتا، لیکن اللہ کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے قرض اتر گئے، جتنی کھجوریں تول کر دیں اس سے زیادہ کھجوریں میرے باغ میں پڑی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگے تو اب بتا رہا ہے، صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ گئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھنا آج اللہ حضرت جابر پر ساری ہی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ دوستو آج ہم خود کو دیکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر کتنا چل رہے ہیں۔ ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی جس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ کی ٹھنڈک بتائی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ دوستوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں ہمارے آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔
اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملوں گا۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔